بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور بہت بہت خوش آمدید ہمارا یہ پروگرام جوان تم چلے ہو کہاں۔ میرا نام راجہ ضیاء الحق ہے، اور آج خواتین و حضرات ہم بات کر رہے ہیں جنات اور کالے جادو کے اوپر، اور اس کی اصل میں حقیقت کیا ہے۔ دیکھیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں کو بھی پیدا کیا، جنوں کو پیدا کیا۔ انسانوں کو ایک کھوکھلی مٹی سے پیدا کیا، جنات کو ایک بھڑکتی آگ سے پیدا کیا۔ پتہ چلا یہ اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے۔ سورہ زاریات میں ارشاد فرمایا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنوں کو اور انسانوں کو کسی مقصد کے لیے پیدا نہیں کیا سوائے اس کے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کریں۔ پھر قرآن مجید میں سورہ نمبر 72 جو ہے وہ ہے ہی سورۃ الجن، جہاں پہ ایک واقعے کا ذکر کیا گیا، جہاں پہ ایک نفری جو ہے جنات کی، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کو اس نے سنا اور پھر وہ اپنی قوم کے پاس واپس چلے گئے اس پیغام کو لے کر۔ تو جہاں تک قرآن مجید کا تعلق ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑے واضح الفاظ میں یہ بتاتے ہیں کہ انسانوں کے علاوہ بھی ایک مخلوق ہے جو کہ جنات ہیں۔ اب وہ ہوتے کیسے ہیں اس کے بارے میں آج ہم تھوڑی سی بات کریں گے۔ دیکھیے، جنات کا جو تصور ہے وہ غیب کی دنیا سے اس کا تعلق ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورۃ البقرہ میں، الذین یؤمنون بالغیب، کہ یہ جو تقوی والے لوگ ہوتے ہیں یہ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ غیب میں کیا ہے؟ غیب میں آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیری و شر، یہ ساری چیزیں غیب کے اندر آتی ہیں۔ یعنی جس طرح ملائکہ ہیں وہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے، اسی طرح سے جنات بھی اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے۔ اچھا، کئی لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا یہ جنات وغیرہ کا معاملہ صرف پاکستان میں اور اس کے دیگر ارد گرد جو ممالک ہیں وہاں پہ ہوتا ہے، یا اس کے علاوہ بھی جنات پائے جاتے ہیں؟ کیونکہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں بھئی ہم نے تو نہیں کبھی سنا کہ امریکہ میں کوئی جن پایا گیا ہو یا انگلینڈ میں کسی جن کی خبر آئی ہو۔ بات یہ ہے کہ وہاں پہ بھی انسٹیٹیوٹس ہیں، جس طرح یونیورسٹی آف ورجینیا کے اندر ایک پورا ڈپارٹمنٹ ہے، ڈپارٹمنٹ آف پیرانارمل سائنسز۔ اسی طرح سے جتنی بھی آپ کی آئی وی لیگ یونیورسٹیز ہیں، ہارورڈ، اسٹینفورڈ، ییل وغیرہ، وہاں پہ بھی بہت سارے ریسرچ پیپرز لوگوں نے لکھے ہیں اس پروسیس کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے کہ جو دنیا میں بہت سے ایسے چیزیں ہوتی ہیں جو سپر نیچرل ہوتی ہیں، بہت ساری ایسی مسٹریز ہیں جو انسالوڈ ہیں، جہاں پہ کوئی سپر نیچرل فنومینا ہوا۔ سپر نیچرل کیا ہوتا ہے؟ ایک چیز ہوتی ہے نیچرل یا نارمل، جس طرح کے لاز آف فزکس ہیں، لاز آف کیمسٹری اینڈ بایولوجی ہیں، ڈفرینٹ جو لاز آف نیچر جن کو آپ کہہ سکتے ہیں۔ جب ایک چیز اس کے مطابق ایکٹ کر رہی ہو تو وہ ہم کہتے ہیں یہ تو فزکس اس کو ایکسپلین کر رہا ہے، اس کو تو کیمسٹری اور بایولوجی ایکسپلین کر رہی ہو یا دیگر سائنسز۔ لیکن جب ایک چیز ایب نارمل بیہیویئر شو کر رہی ہو، یعنی کہ لاز آف فزکس کو ڈیفائی کر رہی ہو، یا جو بھی آپ کے نیچرل لاز ہیں ان کے خلاف کچھ چیز ہو رہی ہو، پھر وہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ کوئی پیرانارمل سائنسز ہیں، یعنی یہ کسی عام طریقے سے کوئی اس کی ایکسپلینیشن سمجھ میں نہیں آ رہی، یا وہ پیراسائیکولوجیکل ہے یا میٹافزیکل ہے۔ یہ سارے ورڈ یوز کیے جاتے ہیں باقاعدہ طور پر اس قسم کی چیزوں کو ایکسپلین کرنے کے لیے، جو کہ پوری دنیا میں آبزرو کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر آپ نظر دوڑائیں ہالی ووڈ کی طرف، تو ہالی ووڈ میں ایک پورا موویز کا ایک سلسلہ ہے جس کو وہ ہارر مووی انڈسٹری کہتے ہیں۔ جتنی بھی ہارر فلمیں ان کا ایک کیٹیگری ہے۔ اچھا، ان ہارر فلموں میں بھی تقریباً 10% فلمیں یا 5% ایسی ہوتی ہیں جو کہ وہ خود ایڈمٹ کرتے ہیں، اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ یہ ٹرو سٹوریز پہ بیسڈ ہیں، کہ یہ کوئی سچے واقعات ہیں جو ہم آپ کو ایکسپلین کر رہے ہیں، لیکن ظاہری بات ہے اس فلم میں وہ اس کا یا تو پوری طرح سے سمجھا نہیں پاتے، یا بتاتے ہیں کہ جی کچھ ایسی چیزیں ہوئیں، کوئی بڑے عجیب و غریب معاملات ہوئے لیکن سمجھ نہیں آئی کہ ہوا کیا تھا۔ اکثر اوقات وہ اس کو بھوتوں کی طرف لے جاتے ہیں کہ کوئی مردہ شخص تھا، اس کی روح بھٹکتی ہوئی واپس آ گئی۔ اسلام میں ہم اس چیز کو نہیں مانتے، کیونکہ ہمیں یہ بات معلوم ہے کہ جو شخص فوت ہو گیا وہ اب عالم برزخ میں، وہ اب واپس نہیں آ سکتا۔ لیکن ہمیں یہ معلوم ضرور ہے کہ جنات جو ہیں ان کی بہرحال ایک حقیقت ہے، اور اس کو جھٹلانا جو ہے وہ بالکل بے وقوفی ہوگا، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑے واضح طور پر ان کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف دنیا کے کسٹمز میں، ٹریڈیشنز میں ایسے بہت سارے واقعات ملتے ہیں جہاں پہ لوگوں نے ڈیمونک فورسز، جو کہ کرسچن بائبل کے تھرو یا جو جوئش ٹیکسٹ ہے اس کے تھرو ان کو ڈیمنز کہا جاتا ہے،
بہت سارے دنیا کے کلچرز میں ووڈو میجک پریکٹس ہوتا ہے. اسی طرح کا ایک اگر میں کیس آپ کو بتاؤں تو جرمنی میں ایک لڑکی تھی اینلیز مائیکل کے نام سے, جس کے بارے میں یہ لاسٹ وہ کیس ہے جس کو ڈیمونک پوزیشن کا یا کسی پہ جن حاوی ہونے کا جو کیس جو کہ یورپ سے جو سامنے آیا, جہاں پہ اینلیز مائیکل نامی ایک 16-17 سال کی لڑکی تھی جو تقریباً 22 سال میں اس کا انتقال ہو گیا. اور جو پریسٹ جو تھے چرچ کے جو اس کے اوپر علاج کر رہے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ جب یہ لڑکی بولتی ہے تو ایک ایسی زبان بولتی ہے جو اس نے کبھی سیکھی نہیں. یعنی کہ یہ بچی ایک گاؤں کی تھی اور جرمنی کے, وہاں پہ اس کو صرف جرمن ہی آتی تھی, لیکن جب اس پہ وہ دورہ پڑتا تھا تو یہ فلوئنٹ لیٹن بولتی تھی, ایسی زبان جو دور دور تک اس علاقے میں کوئی نہیں بولتا تھا. اور پریسٹ نے کنکلوڈ یہ کیا کہ اس کے اوپر 6 یا 7 غالباً ڈیمنز جو ہیں یعنی جن جو ہیں اس کے اوپر حاوی ہوئے ہوئے ہیں اور اس کے اوپر نیگیٹو اثر کریٹ کر رہے ہیں. اور لیکن اس کے علاوہ جب ٹریٹمنٹ وغیرہ کرنے کے باوجود جو ہے وہ بچی جو ہے وہ بچ نہیں سکی اور تقریباً 21-22 سال کی عمر میں اس کا انتقال ہو گیا. یہ جرمنی کے اندر اور غالباً یورپ میں آخری واقعہ تھا جہاں پہ کسی کے اوپر, جس کو ایکسرسزم بولتے ہیں یا جن نکالنے کا جو عمل ہوتا ہے, وہ کیا گیا. اس کے بعد یہ دروازہ وہاں پہ بند کر دیا گیا. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب یہ واقعات ہونا ختم ہو گئے ہیں, اس طرح کے واقعات آج بھی ہو رہے ہیں. ہم خود ایسے کئی کیسز کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں جہاں پہ لوگ جو ہیں وہ ایسی سپر نیچرل چیزوں کے بارے میں بتاتے ہیں. تو ہمارا ہمیشہ جواب جو ہے نا, مطلب اس میں 2 ایکسٹریمز ہیں جو میں چاہتا ہوں کہ ہم سمجھ لیں. ایک ایکسٹریم یہ ہے کہ جہاں پہ کوئی مسئلہ ہماری لائف میں ہوتا ہے ہم کہتے ہیں یہ کوئی جن جادو ہوا ہوا ہے. اچھا, ایک ہوتا ہے کہ بالکل ہی اس کو ڈینائی کر دینا اور اس کا انکار کر دینا. یہ دونوں میں سمجھتا ہوں کہ ایکسٹریمز ہیں, کہ ہر چیز کو جادو پہ لگا دینا کہ جی ہسبینڈ یعنی میاں بیوی کے بیچ میں کوئی تھوڑی نوک جھوک ہوگی, آپ نے کہا نہیں یہ کوئی جادو ہوا ہوا ہے. ضروری نہیں ہے, ہو سکتا ہے کہ دونوں آپس میں ان کا مزاج نہ ملتا ہو, کوئی ان کا ویسے کوئی آپس میں اختلاف ہو گیا ہو. ضروری نہیں ہے ہر چیز کو جادو کے ساتھ ہی منسلک کیا جائے یا ہر چیز میں یہی کہا جائے کہ نہیں جی ہمارے اوپر جنوں کا اثر ہوا ہے. ایسی بات نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں ایک تو یہ ایکسٹریم ہے, ہر مسئلے کا جو آپ نے جڑ بتائی ہے وہ جنات اور جادو بتا دی, یہ غلط طریقہ ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. دوسری طرف بالکل جھٹلا دینا یہ بھی بیوقوفی ہے, کیونکہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کر دیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی بہت ساری ایسی حدیث ملتی ہیں جو اس ٹاپک کے اوپر بات کرتی ہیں, ان کو بغیر وجہ کے جھٹلا دینا یہ بھی میں سمجھتا ہوں عقل مندی کی بات نہیں ہے. اور پھر اس کے علاوہ مشاہدے کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں سپر نیچرل اکرنسز ہو رہی ہیں, سپر نیچرل فینومینا ایکسپیرینس کیے جاتے ہیں, ڈھیروں ایسے لوگ ہیں جو کہ کمپلین کرتے ہیں, ہم خود ان کے ساتھ ڈیل بھی کرتے ہیں, تو پتہ یہ چلتا ہے کہ واقعی میں کچھ ایسا دنیا بھر میں ہو رہا ہے. اور خاص طور پہ اگر آپ بکس اٹھا کے دیکھیں جو لوگوں نے لکھی ہیں ریگارڈنگ ووڈو میجک اور اس سے ریلیٹڈ جو قبالہ میجک, تو آپ کو نظر آئے گا کہ دنیا کے چاہے کسی کونے میں بھی یہ ہو رہا ہو, اس کا طریقہ کار بہت ہی زیادہ ملتا جلتا ہے. یعنی ایک بندہ اگر افریقہ میں ووڈو میجک کر رہا ہے یا وہ ناردرن یورپ میں کر رہا ہے, تو طریقہ کار دونوں کا بہت سملر ہے, بالکل ملتا جلتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس کو بھی لوگوں نے ایک طریقے سے پڑھنا اور سمجھنا شروع کیا, یعنی کہ لوگوں کے ساتھ جادو کس طرح کیا جائے, جنات کو کس طرح سے ایک طرح سے استعمال کیا جائے اپنے فائدے کے لیے. یورپ کے اندر 18 سینچری میں 17 سینچری میں بہت سارے لوگوں کو قتل کیا گیا اس الزام پر کہ وہ لوگ جادو کو پریکٹس کیا کرتے تھے. تو یورپ کے 17 سینچری 16 سینچری کے وچ ہنٹرز مشہور ہیں کہ جو ایسے لوگوں کو پکڑتے تھے جو کہ وہاں پہ جادو کیا کرتے تھے اور مختلف قسم کے ان کو دین سے خارج کر دیا گیا. یہ کہا گیا کہ یہ کرسچن نہیں ہے, یہ جو بھی عمل کر رہے ہیں یہ بڑا شیطانی عمل کر رہے ہیں, اور اس کی وجہ سے پھر ان کو ایگزیکیوٹ بھی کیا گیا. اور بہت ساری اس کے بارے میں بھی اگر آپ ریسرچ کریں تو آپ کو بہت ساری انفارمیشن مل جائے گی کہ یورپ کے اندر یہ جب فیز آیا تھا کہ جہاں پہ انہوں نے ایسے لوگوں کو پکڑنا شروع کیا جو کہ جادوگر تھے, اور کئیوں کو تو انہوں نے جلا کے مار دیا, یعنی اتنی سخت سزائیں دی ان کو کہ یہ معاشرے کے اندر فساد پیدا کر رہے ہیں. اچھا, یہ سارا معاملہ اب جادو کا, جنات کا, یہ کیسے, اس کو کیسے کیا جاتا ہے, یہ ہوتا کیسے آخر؟ دیکھیے, ہم یہ بات جانتے ہیں کہ جنات جو ہیں یہ ایک اللہ کی مخلوق ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں پہ آدم علیہ السلام کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا, وہیں پہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کے آگے سجدہ کرو, اور ان فرشتوں کی محفل میں ابلیس بھی موجود تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کان من الجن ففسق عن امر ربہ افتتخذونہ وذریتہ اولیاء, کہ اللہ تعالیٰ نے جب حکم دیا سجدے کا تو ابلیس نے انکار کر دیا, وہ جن تھا, تو تم اب کیا اس کو اور اس کے اولاد کو اپنا ولی بنا لو گے, اپنا دوست بنا لو گے. اللہ تعالیٰ نے جب ابلیس کو یہ کہا, حالانکہ اس ٹائم پہ ابلیس بڑا نیک ہوتا تھا, لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ حکم دیا تو اس کا غرور اور تکبر سامنے آ گیا, اور اس نے انکار کر دیا یہ کہہ کر کہ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. اور یہاں سے شیطان کی اور ابن آدم کی جو دشمنی ہے, جہاں پہ شیطان عدو مبین بن گیا, اس کا آغاز ہوتا ہے.
انشاءاللہ یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو اس بڑی دلچسپ گفتگو کو آگے لے کے چلتے ہیں. ڈو اسٹے ود اس.